اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پہلا تو جواب الزامی یہ ہے کہ بریلوی جو ہے نا ان کے لیے جواب یہ ہے کہ آپ کے علماء حق ہیں، پاویں کوڑ بھی مارن۔ دیوبندیوں کے لیے ان کے علماء حق ہیں، اہل حدیث کے لیے ان کے علماء حق ہیں، اہل تشیع کے لیے ان کے علماء حق ہیں، اور باقی مغازِ فکر کے لیے اپنے اپنے علماء ہیں۔ تو میں علماء حق کے آپ کو نام بتا دیتا ہوں۔ یہ امام بخاری، امام مسلم، آگے امام ترمذی کی پڑھی گی نیچے کتاب جامع ترمذی، امام نسائی، اور آگے سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ اور مشکات، یہ علماء حق ہیں۔ یہ تو کسی کے بھی نہیں ہے ان میں سے؟ نہیں، سارے مانتے ہیں ان کو، انہی پہ تو متفق ہے۔ یہ کسی سے بھی نہیں ہے نا؟ ہاں نہیں، یہ سب مانتے ہیں۔ اچھا آپ کہہ رہے ہیں ان کے بعد والے، تو بعد والوں کے لیے چونکہ اب رولا پہ گیا بعد اس کے، تو اس کے لیے ایک ہی کرائٹیریا ہے کہ جو اکثر اہل حدیث علماء سناتے ہیں ایک بخاری کی حدیث، صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2311 نمبر حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا، اور نبی علیہ السلام نے تصدیق کر دی۔ اس نے کہا کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوئے تو صبح تک اللہ تعالیٰ شیطان سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہے تو وہ جھوٹا تھا، جو انسانی شکل میں آیا وہ شیطان تھا، تو اس کو پہچان نہیں سکا، لیکن اس نے بات سچی کی ہے۔ تو اگر شیطان بھی کوئی جھوٹی بات جو ہے وہ اچھی بات کر دے، اگرچہ شیطان جھوٹا ہے لیکن بات صحیح ہو، تو آپ اس کی تصدیق کر دیں۔ ہم تو میرے بھائی کبھی یہ رسک نہیں لیں گے کہ آپ کو کوئی لسٹ بنا کے دیں، اس لیے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اس لسٹ سے اپنے آپ کو باہر نکالنا پڑے گا، کیونکہ باقی سارے علماء کہہ رہے ہیں یہ تو بہت بڑا جو ہے وہ فتنہ ہے اس دور کا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ہم رسک لے ہی نہیں سکتے، اور ہمارا موقف شروع سے یہی ہے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کو سنیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ سب کے پاس ہی کچھ نہ کچھ حق ہے اور بہت کچھ باطل نہیں ہے۔ کمپیریٹیو سٹڈی کریں۔ اگر آپ بین لگا دیں گے نا تو یہ اکثر کہتے ہیں نہیں وہ اگر اہل حدیث ہوں گے وہ کہیں گے نہیں اہل بدعت کے نہیں لیکچر سننے چاہیے۔ اچھا وہ بریلوی دیوبندی ہوں گے وہ کہیں گے بد مذہبوں کے نہیں سننے چاہیے۔ وہ ہر ایک نے اپنی اپنی ادبی گالیاں ڈیوائز کی ہوئی ہیں نا، بدعتی، بد مذہب، گستاخ، مشرک، ٹھیک ہے، یہ ساری ادبی گالیاں ہیں۔ غیر ادبی تو نہیں موٹیاں نے وہ میں نہیں کاٹ سکتا، وہ علماء کا ہی خاصہ ہے، یہ انہی کوئی شرف حاصل ہے، میری تو اتنی کمپیٹنسی نہیں ہے۔ تو غیر ادبی گالیاں انہوں نے ڈیوائز کی ہیں دوسرے علماء کے لیے، اور ان کے لیے کہتے ہیں وہ بدعتی ہیں اور وہ بد مذہب ہیں۔ یہ دوسروں کو بڑے بانگ دول کہتے ہیں، اپنے لوگوں کو کلیم کرتے ہیں جی ان جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ تو ان کو کہیں کہ ہمارا موقف یہ ہے، جس کا بھی سوال ہے کہ آپ سب کو سنیں، جس کی بات صحیح ہے وہ قبول کر لیں اور کاؤنٹر ویریفائی کریں۔ ادروائز اگر یہ آپ کریں گے تو میں ابھی ان کو ایک پھکی دینے لگا ہوں کہ اگر ایک قادیانی یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں نے قادیانی کے مربیوں کے علاوہ کسی کا لیکچر اور بات ہی نہیں سننی، تو اس کو ختم نبوت سمجھ آئے گی؟ تو اللہ کے بندو تو ہی تو نہیں پتہ لگنا کہ بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے۔ انڈیا پاکستان میں رہتے ہوئے تو بڑی مشکل سے سمجھ آئے گا، ہاں سعودیہ چلے جائیں تو پتہ چل جائے گا، یا کہیں کسی نے بیچارے نے غلطی سے بخاری مسلم کھول دی۔ تو آپ بھی تو غلط ہو سکتے ہیں جب آپ دوسروں کے بارے میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نہیں آپ ہمارے علماء کے لیکچر ضرور سنیں، تو جب آپ دوسروں کو منع کر رہے ہیں تو دوسرے آپ کے علماء کو منع کریں گے، اس کا تو اینڈ رزلٹ ہی کوئی نہیں نکلے گا۔ ہم کہتے ہیں سب کو سنیں، جس کی جو بات حق ہے وہ قبول کریں، جو غلط بات ہے وہ چھوڑیں، ادروائز تو یہ تو ہدایت کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا اگر ہم یہ کلیم کرنا شروع کر دیں۔ اور ان کی آپ ایمانداری دیکھ لیں، کہتے ہیں نہیں وہ علماء اگر گمراہ ہیں تو ان کو نہیں سننا چاہیے، تو اس سے بندہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ ان کو کہ اللہ کے بندو یہی تو آپ کے علماء کے بارے میں دوسرے بھی کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہو؟ یعنی اگر کوئی ایک دیوبندی آپ کو کہتا ہے نا کہ صرف علماء کو سنیں، انجینئر صاحب کو نہ سنیں، ان کو کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر القادری صاحب کو سنتے، کیونکہ نہیں وہ تو بڑا گمراہ ہے، ان کو کہ تو جاہل ہے، تو ان سے بڑا عالم ہے کہ ان کو گمراہ کہہ رہا ہے، نہیں ہمارے علماء نے فارغ کر دیا۔ تو پتہ چل گیا، وہ کہتے وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ علماء کو سنیں، وہ کہتے ہیں ہمارے علماء نہیں۔ یہ دنیا کے ہی پروفیسرز اور ڈاکٹرز اور انجینئرز کا حوصلہ ہے جو دوسرے لوگوں کی طرف بھی ریکمینڈ کر دیتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی بھی تعریف کر دیتے ہیں۔ ان میں حوصلہ نہیں ہے دوسرے مکتب فکر کا، اس لیے کہ دنیا کے ڈاکٹر، انجینئرز، ایڈوکیٹس، یہ جو جتنے لوگ ہیں یہ کم از کم کسی کتاب کے اوپر متفق تو ہیں نا۔ ہم لوگ صرف نام کے حد تک قرآن اور سنت کے اوپر متفق ہیں، جب پریکٹیکل عمل کرنے کی باری آتی ہے تو کوئی نہیں ماننے کے لیے تیار، نہ قرآن کی توحید ماننے کے لیے تیار ہے، نہ کتاب و سنت کے دلائل ماننے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں دنیا کے پروفیسرز تو بہتر ہیں، کم از کم آپ ان کو اگر مشورہ دیں تو وہ آپ کی بات مان لیتے ہیں، آپ کی بے عزتی نہیں کرتے، یہ تو فوراً بے عزتی پہ اتر آتے ہیں۔ تو یہ بالکل قدغن نہ لگائیں
اس طریقے سے اگر آپ کو کوئی بریلوی کہتا ہے نا کہ جی صرف علماء کو سنیں، ان کو کہیں ٹھیک ہے طارق جمیل صاحب کو سنتے ہیں، کہتے ہیں نہ سننا. تو یہ اپنے اپنے فرقوں کے علماء کی بات. تو یہ بالکل اسلام میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے کس کو سننا ہے. نہیں، یہ بات ہے کہ شیطان بھی اگر صحیح بات کرے اس کی تصدیق کریں، فائنل اتھارٹی کتابوں کو مانیں.